علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے ایک خصوصی سیریز جو ہے وہ تشکیل دی ہے جس کی تھیم ہے پاکستان ایک عشق ایک جنون. براس ٹیکس کا معروف سلوگن جو اب تمام نوجوانوں کی زبان پہ ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی، ہم لوگ موجود تھے گرینوچ یونیورسٹی میں، ہم نے بات کی پاکستان ریزولوشن کے حوالے سے. زید صاحب نے اپنے ویوز دیے. علامہ اقبال کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا اقبال پراسرار کا، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا سمرائز کیا. آج ہم موجود ہیں کراچی ہی میں زیبسٹ یونیورسٹی میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو یقیناً زید صاحب کے ویوز جو ہے سننا اور جاننا چاہیں گے. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے تھوڑا سا پچھلی ایپیسوڈ کو ہم زید صاحب سے چاہیں گے کہ وہ بریف کریں، اس کے بعد ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں. میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر ایک کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے 25-30 منٹس کے بعد. آلموسٹ جو ہے آپ جتنے چاہے سوالات جو ہے زید صاحب سے کر سکتے ہیں، بیکاز نارملی آپ سب پروگرام تو دیکھتے ہوں گے اور بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں آتے ہوں گے، اور آج آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آج آپ زید صاحب سے کھل کر جو ہے اپنے دل کی بات کہیں اور ان کے دل کی بات سنیں. زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے، جس طرح ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ہماری ایک پیشن ہے، ایک پیار ہے، ایک عشق ہے. پاکستان ایک عشق ایک جنون کے نام سے یہ جو چند پروگراموں کی ایک سیریز، جس کا مقصد صرف آپ سے بات کرنا تھا، اپنے نوجوانوں سے، اپنے یوتھ سے. ہم نے پچھلا پروگرام جو کیا اس میں آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم چاہیں گے تھوڑا سا سمرائز کر دیں کہ اس پاکستان کی تاریخ، کہ جب سے اسلام ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا، جب ہمارے بزرگوں نے اس آئیڈیالوجی کو کہ جو اپنے دور کے لحاظ سے اتنی ریڈیکل، اتنی فیسنیٹنگ تھی کہ جو سنتا تھا ایک لمحے کے لیے تو سٹن ہو کے رہ جاتا تھا، چاہے دوست یا دشمن. صرف اس کلام کو سن کر لوگوں کے دلوں پہ جو تاثیر ہوتی تھی، ریولوشن واز ان دی ہارٹس، مائنڈز، سول، وجود ہل کے رہ جاتے تھے. اسلام جب عربین پیننسولا سے باہر نکلا ہے تو اس نے پرشین اور رومن امپائر، دو بڑی بڑی گلوبل پاورز تھیں اپنے وقت کی، جو براہ راست اس کو کنفرنٹ کر رہی تھی. مگر اس سے پہلے بہت بڑی کانفرنٹیشن خود مکہ اور مدینہ کی ریاستوں کے درمیان بھی ہوئی ہے. دا فرسٹ اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ مدینہ اور مکہ، جو کہ ایک مشرک ریاست تھی. اینڈ دا کنفرنٹیشن اسٹارٹیڈ ود ان. ایک دفعہ یہ ریزالو ہوئی تو اس کے بعد اسلام نے پھیل کر 70 سال کے عرصے میں اس آئیڈیالوجی نے چائنا سے لے کے ویسٹ افریقہ اور یورپین پیننسولا تک اپنے جھنڈے گاڑ دیے. جو تمام لوگ اس دور میں مسلمان ہوئے وہ آج بھی مسلمان ہیں. اس آئیڈیالوجی نے اس طرح ایبزارب کیا، اس طرح آئیڈیالوجی کو ایبزارب کیا گیا، اس طرح وہ اپنی مٹی میں جذب ہو گئی کہ چائنا سے سنکیانگ سے لے کر کاشغر اور چین کے وہ علاقے جو ایسٹرن ترکستان کہلاتے ہیں وہ آج بھی مسلمان ہیں. وہ صحابہ کے دور میں فتح ہوئے تھے. اور یورپین پیننسولا میں جہاں ہم اسپین میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اسپین سے جب ہمارا زوال ہوتا ہے تو اس کے بعد کئی سو سال تک اسپین میں کوئی اذان نہیں دی گئی. مسلمانوں نے جو تہذیبیں اس وقت بنائی، ہماری تہذیبوں کا عالم یہ تھا کہ پوری دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایسٹرانومی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور دنیا کی کوئی انجینئرنگ، کوئی جدید سائنس جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی. مسلمان سائنٹسٹ اس وقت 1000 سال پہلے پروگرامیبل کلاکس بنا رہے تھے. تمام اس وقت ایسٹرانومی میں جو ستاروں اور سیاروں کے نام رکھے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے رکھے ہوئے ہیں. عربک نیومرلز ABCD 1 2 3 جس کو آپ پڑھتے ہیں وہ سب عربک نیومرلز ہیں جو مسلمانوں کے ایجاد کیے ہوئے ہیں. تو اس شاندار تہذیب جس نے دنیا پہ کئی صدیوں تک ایک ایسے روشنی کے مینار قائم کیے، ایسے عظیم الشان سائنسدان، حکمران، لیڈرز، ایسا عدل اور انصاف کے خلیفہ وقت اور بادشاہ وقت بھی عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے لیے قاضیوں اور ججوں سے انصاف لیتا تھا اور ظلم نہیں کرتا تھا اپنے قوموں پہ. اور قاضی بھی ایسے کہ خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیتے تھے. پھر جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے اور ہم 20ویں صدی کے آغاز تک پہنچتے ہیں تو حال یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو چکی ہے، مغل بھی ختم ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں اتنا تاریک اندھیرا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو آزاد رہ گیا ہو. اور اس تاریک دور میں
اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر علامہ اقبال کو بھیجتے ہیں. وہ علامہ اقبال جو ایک مردہ قوم میں ایسی روح پھونکتے ہیں، اس کو ایسے بیدار کرتے ہیں، اس کو ایسا زندہ کرتے ہیں کہ یہ قوم جو اپنے مستقبل سے تاریخ مایوس ہو چکی تھی، جس کے آگے صرف تاریکی اور اندھیرا تھا، 20 سال کے عرصے میں ایک براعظم میں سے حصہ کاٹ کر اپنا ملک بنا لیتی ہے. 20 سال کے عرصے میں ایک براعظم میں سے حصہ کاٹ کر اپنا ملک بنا لیتی ہے. یہ فیصلہ 23 مارچ 1940 کو جب کیا گیا تھا تو یہ فیصلہ نہیں تھا. اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر اپنی مہر لگائی تھی. اس دن اللہ کے بندوں نے اللہ کو یہ بتایا تھا کہ آج ہماری رضا یہ ہے، وی وانٹ ٹو کریٹ اے ہوم لینڈ. اور پھر 7 سال کے بعد اللہ نے 14 اگست 47 میں ہمیں تحفے کے طور پر یہ پاکستان دیا. علامہ اقبال نے جس طرح اس قوم کو بیدار کیا، جیسے ہمارے بزرگوں نے ان کے مشن پر لبیک کہا اور جو انقلاب برپا کیا سوچوں میں، فکروں میں، لوگوں کی تصورات زندگی تبدیل کر کے رکھتی ہے. وہ بھی دور اسی وقت تھا جب زوال ہوتا ہے کسی قوموں کا، ملتوں کا اور امتوں کا، تو لوگ اسی تمام فتنوں میں پڑتے ہیں. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر السنا اول و طاؤس و رباب آخر. ہم تم کو یہ بتائیں کہ قوموں کا زوال کیسے ہوتا ہے. شروع میں ان کے باپ دادا بزرگ اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے کے رکھتے ہیں، اور آخر میں ان کی آنے والی نسلیں عیاشی، برائی، بدکاری اور شراب میں پڑ جاتے ہیں. اس طرح قوموں کا زوال ہوتا ہے. تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر السنا اول طاؤس و رباب آخر. ہم جس دور میں تھے نا، جب علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر بھیجا، وہ مسلمانوں کے لیے طاؤس و رباب کا دور تھا. زوال ایسے ہی تو نہیں آیا ہمارا. وہ شاندار تہذیب جس نے پوری دنیا کو روشنی کے مینار دیے تھے، خود گھپ اندھیروں میں اس طرح گم تھی کہ نظر نہیں آتا تھا کئی 100 سال تک کچھ ہو سکے گا. اس وقت ایک تاریخی معجزے کی ضرورت تھی، ایک جنون، ایک دیوانگی، ایک عشق کی ضرورت تھی. اور ایک ایسے ماحول میں جس میں ناممکنات نظر آتا تھا کہ مسلمان کبھی اٹھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، خلیفہ کو ایگزائل کر دیا گیا تھا، ایک خلافت سے 57 ممالک نکال دیے گئے تھے. مسلمانوں میں غداروں کا یہ عالم تھا کہ علامہ اقبال دکھ سے کہتے ہیں کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ، خاک خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. مسلمان آپس کی غداریوں میں لگے ہوئے. وہ حالات اس سے زیادہ تاریخ دور امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے. اور اس دور میں جب ایک پیغام نکلتا ہے ایک فقیر اور ایک درویش کی طرف سے، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو پیپل تھاٹ ہی از انسین، اٹس ناٹ پاسبل. یہ دیوانگی اور جنون کی بات کرتے ہیں. جب اس وقت برٹش امپائر پہ سورج طلوع نہیں ہوتا، غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت وہ بابا کہتا ہے کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ قائد اعظم سے بڑھ کر بریلینٹ پالیٹیشین پچھلے 200 سال میں مسلمانوں نے پیدا نہیں کیا. اور قائد اعظم علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ میں ہوں اقبال نے بنایا. وہ میرے روحانی مرشد بھی ہیں، میرے آئیڈیالوگ بھی ہیں، میرے ویژنری بھی ہیں، میرے تھنکر بھی ہیں، اور میرے پیچھے ایک روحانی طاقت بھی ہے جو مجھے کھڑا کر کے. اور جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی تو قائد اعظم نے کہا کاش آج علامہ اقبال میرے ساتھ ہوتے، ہی وڈ ہیو بین سو ہیپی. وہ ان کو ساتھ لے کے، اس مشن کو ساتھ لے کے چلے تھے. دیکھیے یہ ایک رومانٹسزم تھا، یہ ایک عشق تھا، ایک جنون تھا کہ جس نے ایک مردہ قوم کو اس طرح بیدار کیا. کوئی وائلنس نہیں اس میں، کوئی فساد نہیں، کوئی انارکی نہیں، کوئی کیوس نہیں. پورا پاکستان بنایا آپ جیسے بچوں نے تھا. علی گڑھ موومنٹ کے لڑکے تھے، یہ بچے تھے جو پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں پھیل گئے جا کے. وہ سب اس وقت کے لحاظ سے ویسٹرن ایجوکیٹڈ، وہ بچے کہ جن کو مغرب یہ سمجھتا تھا کہ یہ مغربی تعلیم کے بعد یہ بچے جب دنیا میں جائیں گے تو ہمارے غلاموں کے طور پر کام کریں گے. لیکن اسی مغربی تعلیمی نظام سے ایک قائد اعظم اور ایک علامہ اقبال نکلتے ہیں. اسی تعلیمی نظام سے وہ تمام نوجوانوں کی ایک کھیپ نکلتی ہے کہ جن کو بقول اقبال یہ یقین کرا دیا جاتا ہے کہ جب تم اپنے اللہ سے ایک تعلق قائم کرتے ہو، جب تم اپنے اسلاف کی اس میراث کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہو جو تمہارے بزرگوں نے
اس سے پہلے بڑی بڑی سلطنتوں کو لٹ کے رکھ دیا تھا جن کے لیے ناممکن کا لفظ نہیں تھا. جب تم ان کی اولادوں میں سے ہو تو اب تمہارے لیے بھی ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے. اینڈ یو کین اچیو دی امپاسبل. اگر تم سے کہا جائے ستارے توڑ کے لانے تو تم صرف مسکرا کے کہو اٹ کین بی ڈن. دیر از نتھنگ امپاسبل فار می. یہ کانفیڈنس, یہ فیتھ, یہ بلیف کہ ایک طرف برٹش امپائر ہے جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا, اور ایک طرف 10 گنا زیادہ ہندو زائنسٹ فورسز ہیں جو اعلان کر چکی ہے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہوگا. مسلمانوں کو شدی تحریک کے ذریعے ہندو کر دیا جائے گا, مسجدوں پر پابندی ہے, وندے ماترم پڑھنا پڑے گا, اردو زبان ختم کر دی جائے گی, سنسکرت کا آغاز کیا جائے گا, اور گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی جائے گی. دوسرے لفظوں میں, جس طرح اسپینش انکوزیشن کے بعد 800 سال مسلمان جب اسپین پر حکومت کرتے ہیں, ایک عیسائی ایک یہودی کو قتل نہیں کیا جاتا, کوئی ریلیجس پرسیکیوشن نہیں ہوتی. لیکن جب 1492 کے بعد اسپین سے مسلمان نکالے جاتے ہیں تو 150 سال ایسی پرسیکیوشن ہوتی ہے. جائیے ڈکشنری میں تلاش کیجئے, گوگل پہ سرچ کیجئے اسپینش انکویزیشن کیا چیز تھی. بدترین ظلم انسانیت کے ساتھ کہ ایک پورے کانٹیننٹ سے مسلمانوں کو اس طرح, اور یہودیوں کو بھی اس طرح نکالا گیا کہ 300 سال تک اس کے بعد اسپین میں کوئی اذان نہیں دی گئی. جب علامہ اقبال قرطبہ کی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے وہاں گائیڈ سے پوچھا کہ میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس گائیڈ نے کہا اجازت نہیں ہے. تو اقبال نے بڑے دکھ سے اس سے کہا کہ تم یہ کیسے ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہو کہ جب ہم حکومت کرتے تھے ہم نے تو تمہیں نماز سے نہیں روکا تھا. پھر وہ شرمندہ ہو گیا, کہتا میں جی پوچھ کے آتا ہوں. وہ اپنے سپیریئر سے پوچھنے گیا, پیچھے اقبال نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی. اور وہ تصویر شاندار اقبال کی آج بھی آپ کو لائبریریز میں ملتی ہے کہ جہاں اقبال مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں, 300 سال کے بعد پہلی نماز. جی زید صاحب, گفتگو کا جو سلسلہ ہے ہم وہی یہیں سے جاری رکھیں گے. فی الحال ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ براس ٹیکس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب جو کہ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان ریزولوشن ڈے کے حوالے سے اور اقبال پور اسٹار کے حوالے سے, اور مزید یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کے سوالات جوابات بھی ہم یہاں سے لیں گے. زید صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے. اقبال, کین یو ایون امیجن دی رومانٹسزم آف اٹ کہ جب آپ طارق بن زیاد کی فورسز میں ہوں اور یو آر کراسنگ دی میڈیٹرینین, افریقن کوسٹ سے نکل کر آپ یورپ میں لینڈنگ کرتے ہو, یو ہیو ریچڈ نیو کانٹیننٹ, صرف 12,000 کی فوج آپ کے ساتھ ہے, آگے ایک میسو آرمی آپ کا انتظار کر رہی ہے, اینڈ طارق پیچھے مڑ کر کہتے ہیں کشتیوں کو آگ لگا دو, وی آر ناٹ گوئنگ بیک. یہ نارمل لوگ نہیں تھے. کین یو ایون بگن ٹو امیجن کہ جب خالد بن ولید رومنز کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک آرمی ان کے سامنے ایسی ہوتی ہے جس میں 60,000 رومنز ہوتے ہیں. ان سے خالد بن ولید ایک بیٹل پلان بناتے ہیں کہ کل میں صرف 30 آدمیوں کے ساتھ ان پر اٹیک کروں گا, اینڈ آئی ول اسٹاپ دیئر ایڈوانس. تو جو اس وقت کے گریٹسٹ مسلم جنرلز تھے, اور چھوٹے لوگ نہیں تھے, ابو عبیدہ ابن جراح, زرار, سعد بن ابی وقاص, عمر بن عاص, خالد بن ولید, جو وار کونسل سیدنا خالد سے کہتی ہے خالد یور بیٹل پلان از ناٹ کریکٹ. 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 ناٹ پاسبل, تھوڑا سا اپنے پلان کو بہتر کریں. خالد کہتے ہیں آلرائٹ یو گیو می اے سجیشن. وار کونسل کہتی ہے 30 آدمی بہت کم ہے 60,000 کے مقابلے میں, آپ 60 لے جائیں. دوز ور ناٹ فرام دس ورلڈ. سلطان محمد فاتح 1453 میں قسطنطنیپل کیپچر کرتے ہیں. قسطنطنیہ جس کو کیپچر کرنے کے لیے حضور نے بشارت دے دی تھی کہ جو فوج کیپچر کرے گی وہ فوج بھی جنتی ہے, اس کا امیر بھی جنتی ہے. سلطان محمد فاتح جب اپنے نیول فلیٹ کے ساتھ قسطنطنیپل کے شہر پہ, آج بھی استنبول کا شہر جو ہے, ٹرکی میں جائیے استنبول کا شہر دیکھیے, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز ان دا مسلم ورلڈ, موسٹ میسمرائزنگ. حضرت ابو ایوب انصاری کی مزار استنبول میں موجود ہے جو حضور کے میزبان تھے مدینے میں, جن کے گھر کے باہر اونٹنی رک گئی تھی حضور کی جا کے. اینڈ ہی از بریڈ ان استنبول. وائی؟ اس لیے کہ حضور نے بشارت دی تھی کہ جو فوج استنبول کیپچر کرے گی وہ جنتی ہوگی. اور مسلمان ویو آفٹر ویو جا کے استنبول کیپچر کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ نصیب سلطان فاتح کا تھا. جب سلطان فاتح سے کہا کہ سمندر کے آگے چینز لگی ہوئی ہیں اور آپ جا کے کیپچر نہیں کر سکتے, تو اس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے میرا سمندر کا راستہ روک دیا, میرا نیول فلیٹ قسطنطنیپل کے قریب نہیں جا سکتا سمندر کے راستے,
آئی ڈونٹ کیئر. میں بحری جہازوں کو خشکی کے راستے گزار کے لے جاؤں گا. کین یو ایون بگن ٹو امیجن واٹ ہی ڈیڈ؟ بحری جہاز خشکی پہ چڑھا دیے اور 7 میل خشکی پہ گھسیٹنے کے بعد اگلے دن کانسٹینٹینوپل کی دیواروں کے باہر کھڑا اٹیک لانچ کر رہا تھا. دوز ور ناٹ فرام دس ورلڈ. حضرت سعد بن ابی وقاص کی آرمیز جب ایران کیپچر کرنے کے لیے جاتی ہیں تو آگے ایک طوفانی دریا ہوتا ہے جس میں ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی فوج اس دریا کو پار کر سکے. پہلی طرف پرشین فورسز ہوتے ہیں اینڈ پرشینز آر ویری ہیپی. مسلمان کراس نہیں کر سکتے اس دریا کو. سیدنا سعد اپنی فوجوں کی طرف دیکھتے ہیں اینڈ دے آل لک ایٹ دیئر کمانڈر ان چیف اینڈ سے آپ کا جو حکم. اینڈ کمانڈر ان چیف سیز وی آر گوئنگ ان دا ریور. مگر اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دس از دا اسٹننگ پارٹ. دریا کو حکم دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی فوج ہے, ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے. دس از دا فیتھ دے ہیڈ. ایون نیچر آبزرو دیئر آرڈرز. فطرت ان کی بات سنتی تھی. دریا ان سے خوف کھاتے تھے, پہاڑ سے مٹ جاتے تھے. اور یہ ہے وہ راز جو اقبال نے اپنے مشہور شعر میں کہا ہے, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. پراسرار لوگ تھے وہ, مسٹیریس پیپل. دس از واٹ اقبال ڈیڈ. دس واز ہز میجک. انہوں نے یہی بات اس وقت کی جنریشن کو سمجھا دی تھی کہ تم انہی کے بچے ہو. خالد, طارق, ٹیپو تمہارے اسلاف بزرگوں میں سے ہیں. تمہارے اندر بھی وہی فائر پاور ہے جو ان کے پاس تھی. ان کا بھی وہی اللہ ہے جو تمہارا تھا. ان کے بھی وہی رسول تھے تمہارے ہیں. اور ان کے ساتھ بھی جو اسپرچل فورسز تھیں وہ تمہارے ساتھ بھی ہیں. دیر از نتھنگ امپاسبل فار یو. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اور آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں وہی فورسز آپ میں بھی ہیں. وہی اسپرچل فورسز, وہی اسٹرینتھ, وہی ٹریڈیشن, وہی آنر, وہی ڈگنیٹی سب آپ کے پاس بھی ہے. یوز فار دا ٹیکنگ. کون ہمت کرتا؟ صرف جب قوم کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ فورسز تمہارے ساتھ ہیں, دین دیر از نتھنگ امپاسبل. اسی بات نے دنیا کے ہسٹورک پرسپیکٹو میں ایک میریکل ہے پاکستان کا بن جانا, قائم ہو جانا. It was not possible that Pakistan would be created. There were no military forces we had, no economy, nothing. ایک عشق, ایک جنون, ایک دیوانگی, ایک بلیف. It has to be done, it can be done, must be done. ورنہ ہندوستان سے مسلمانوں کا وجود مٹا دیا جاتا جس طرح اندلوسیہ سے مٹا دیا گیا تھا. آج جو لوگ کہتے ہیں پاکستان غلط بن گیا, نہیں بننا چاہیے تھا, ہم ساتھ رہتے مل کے ایک بڑا ملک بن جاتا. پاکستان کو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ They are either fools or traitors. ہاں ٹھیک ہے, آج انڈینز ہم سے کہتے ہیں کہ دوبارہ مل جانا چاہیے, بڑا ملک بن جانا چاہیے, اتحاد ہوگا, محبت ہوگی. ٹھیک ہے, وی ایگری, بڑا ملک بن جانا چاہیے. صرف ایک شرط ہماری ہے, جو بڑا ملک بنے گا اس کا نام پاکستان رکھا جائے گا. ایٹ دیٹ ٹائم جب قائد اعظم نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے اگر ایک ماچس کے ڈبے پہ بھی پاکستان مل جائے تو میں لے لوں گا, اس لیے کہ جیوگرافی ڈز ناٹ میٹر, واٹ میٹرز از دی آئیڈیالوجی. قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. دیکھیے, پاکستان دنیا میں مدینے کے بعد دوسرا اسلامی نظریاتی ملک تصور کیا جاتا ہے, اور ہم ہیں. جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو یہ 1400 سال کے بعد مدینے کی سنت ریوائیو ہوئی تھی. اور پاکستان کا بن جانا بھی قدرت اور فطرت کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے. ایک مقصد ہے اس کو بنانے کا. علامہ اقبال کا اردو اور فارسی میں شاعری کرنا بھی رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب سبق پھر پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, اور لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا, یہ نصیب آپ لوگوں کا رکھا ہوا ہے. جسٹ ہیو دس فیتھ کٹس فار یو. اس کو ضائع نہیں کیجیے گا. اس پاکستان سے کبھی, اس کے بارے میں کبھی شک نہیں کیجیے گا. نیور ڈاؤٹ دس کنٹری. آج کے دور میں یہ فیصلہ کرنا کہ اللہ کس کو عزت دے گا اور کس کو ذلت دے گا,
وہ اس بات پر منحصر ہے کہ کون پاکستان کو عزت دے گا اور کون پاکستان سے خیانت کرے گا. So don't be on the wrong side of history, because some destinies are written. Some destinies you have to create yourself. جب خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا, what do you want? جیسے ہمارے بزرگوں نے 23 مارچ 1940 کو اللہ کو بتا دیا تھا, we have all collectively decided کہ ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں. اللہ کے آگے جب وہ فائل گئی پاکستان ریزولوشن کی, he smiled and stamped, and we made Pakistan in 7 years. Let's join hands together. اس پاکستان کی تقدیر کو بھی ہم نے آسمانوں پر لے کے جانا ہے. اتنا شاندار پوٹینشیل ہے اس پاکستان کا. 1948 میں اسرائیلی ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا, یہ اسرائیل کا فاؤنڈنگ فادر, کیونکہ اسرائیل بھی اپنے آپ کو نظریاتی ریاست کہتا ہے. اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی, عربوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ پاکستانیوں سے. نیور ٹیک پاکستانیز کیجولی. جو مرضی طریقہ تمہارے ہاتھ میں آئے پاکستان کو تباہ کرنا ہے, کیونکہ اگر پاکستان بچ گیا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا. آپ کے دشمن آپ کے پوٹینشیل کو جانتے ہیں. کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ اسرائیل ہمارا دوست ہو سکتا ہے, یا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہم یہاں پر اب آپ سے سوال لیں گے. بہت شکریہ زید صاحب. زید صاحب نے جیسا کہ کہا کہ سم ڈیسٹنیز آر ریٹن ویل سم ڈیسٹنیز یو ہیو ٹو میک. اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, اور بریک سے ہم جیسے ہی واپس آئیں گے ہم کوشچن آنسر سیشن جو ہے اس کو شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک لیجیے. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ پروگرام براس ٹیکس, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. بریک پہ جانے سے پہلے زید صاحب نے اپنی بریف ڈسکشن جو ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے کر دی ہے. اب باری ہے کہ ہم یہ جو ہمارے آڈینس پریزنٹ ہے, جتنے بھی ہماری نوجوان نسل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی جانب سے ہم سوالات لیں گے زید صاحب کے لیے. جی پلیز. جتنی اسٹڈیز کی ہیں اپنی, اس میں ہم لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے 1940 سے 1947 تک پاکستان 7 سال میں بن گیا. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اور علامہ اقبال صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں. مجھے صرف یہ ابھی تک ایک سوال میرے ذہن میں گھومتا رہا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جسے 7 سال کے مختصر عرصے میں تو پاکستان بنا دیا, لیکن پاکستان بننے کے 1, 2, 3 سال بعد ہم میں وہ چیز اتنی زیادہ کم ہو گئی کہ تقریباً ختم ہو گئی کہ پاکستان کا جس نظریاتی ملک کی ہم نے بات کی تھی, جس نظریاتی ملک کی اقبال کی سوچ تھی جو نظر, وہ ہم پاکستان کو نہیں بنا سکے. آپ کا یہ سوال ہے. تھینک یو ویری مچ. ویری انٹرسٹنگ کوشچن دو. بیٹا بہت لاجیکل سوال ہے آپ کا کہ جس عشق اور جس جنون کے ساتھ ہم نے پاکستان بنایا, 40 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون دیا, ہماری 2.5 لاکھ بہنیں بیٹیاں پیچھے چھوڑ آئے ہم, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ دیکھیے یہ بڑی تکلیف دہ ایسپیکٹس ہیں. قوموں کو قیادتیں روز نہیں ملتی ہیں, اور ایک قیادت تیار کرنا بھی کئی نسلوں کا کام ہو جاتا ہے. علامہ اقبال ایک تحفے کے طور پر بھیجے گئے, اور علامہ اقبال نے اس پورے ہندوستان سے ایک وجود تیار کیا, قائد اعظم. قائد اعظم بھی 1931 میں تھک کے چلے گئے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. 31 میں ایوری تھنگ واز سو بلیک, سو ڈارک. علامہ اقبال صرف مسکرائے ان کے پیچھے, یار جو تقدیر لکھی ہوئی ہے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو. گول میں اس کانفرنس میں لندن گئے, جناح کو واپس لائے, اور جناح کو محمد بن اور جناح کو قائد اعظم بنا دیا. اور پھر 1935 کے جب الیکشنز ہوئے تو اس میں مسلم لیگ واز راؤٹ, ختم ہو کے رہ گئی 35 کے الیکشنز میں. لیکن 35 سے 39 کے درمیان جب کانگریس کی حکومت بنی, اور جس میں وہ ظلم ہوئے جو آپ کو ہم بتا چکے ہیں ابھی, تو 1939 تک مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے, ہوش و حواس لٹرلی ٹھکانے آ گئے کہ اگر کانگریس کی حکومت میں یہ حال ہے کہ جب انگریز موجود ہیں, تو جب پیور کانگریس حکومت ہوگی اور انگریز چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا. تو 1939 میں جب ان کی حکومت تباہ ہوتی ہے تو قائد اعظم نے حکم دیا کہ ڈے آف ڈیلیورنس منایا جائے, یوم نجات, کہ شکر دفع ہوئے یہ سارے. لیکن اس کے بعد پینک تھا مسلمانوں میں, اور یہ پینک اللہ نے جو وہی بات جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں پھر اللہ اس کے لیے ماحول تیار کرتا ہے. تقدیر یہ اللہ نے لکھ دی تھی کہ پاکستان نے بننا ہے. علامہ اقبال 38 میں انتقال کر چکے تھے, لیکن جاتے جاتے خوشخبری دے گئے تھے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. ایک بڑا خوبصورت شعر ان کا کہ عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی, اب دل تھام کے فریاد کی تعبیر دیکھ. آنے والے دور کی بشارت دے گئے تھے کہ پاکستان بننے والا ہے.
قائد اعظم کے بعد قائد اعظم کے لیے کام آسان ہو گیا تھا 40 کے بعد، کیونکہ کانگریس کی حکومت مسلمان دیکھ چکے تھے. قائد اعظم کی اپنی صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تیزی سے. بڑی مشکل سے آپ سروائیو کر کے آپ نے پریکٹیکلی پاکستان حاصل کیا. اپنے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر یہ بات لیک کر جاتی تو انڈینز ڈیلے کر ہندو ڈیلے کر دیتے، انگریز ڈیلے کر دیتے، پاکستان کبھی نہ بنتا. اسی لیے قائد اعظم ڈیسپریٹ تھے کہ ایک ماچس کی ڈبیا بھی مل جائے تو میں لے لوں گا، تو بعد میں پھیلا لیں گے اس کو. قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی. کیوں؟ کہ جو مسلمانوں کی اشرافیہ تھی، جو مسلمانوں کی ایلیٹ تھی، پڑھے لکھے مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ جب ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے آئے بہت بڑی تعداد تو ماری گئی راستے میں. جب کسی بھی معاشرے کی ایلیٹ پڑھے لکھا طبقہ مارا چلا جائے تو وہاں ایک ویکیوم ہو جاتا ہے. اور جو ٹوٹے پوٹے پہنچے پاکستان، وہ اس قابل نہیں تھے کہ ایک آئیڈیولوجیکل نظریاتی طور پر وہ کوئی رومانٹک آئیڈیلز کے ساتھ گائیڈنس دے سکیں. وہ ڈے ٹو ڈے سروائیول میں پھنسے ہوئے تھے. ملک کا حال یہ تھا کہ ماچس کی ڈبیوں پہ اور سگریٹ کی پنیوں پہ سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے. کریٹ لکڑی کے سجا کے ان لکڑی کے کریٹوں پہ سرکاری دفتر چلتے تھے. ٹینٹ بنے تھے ہمارے، جن ٹینٹوں میں سرکاری دفتر اور کام ہوتا تھا. 40-50 لاکھ ریفیوجیز آ گئے تھے. ڈیفنس نہیں تھا. اس ملک کے بارے میں رائے دنیا کی یہ تھی کہ 3 مہینے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. اس ڈیسپریٹ سچویشن میں ہمارے جو ایلڈرز تھے وہ صرف ڈیلی ایڈمنسٹریشن میں لگ گئے. گو کہ کچھ ہمارے اسکالرز نے کوشش کی کہ وہ آئیڈیولوجیکل ڈائریکشن ٹھیک رہے. جب آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس ملک میں جو بھی نظام قائم ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق قائم کیا جائے گا، لیکن پھر وہی بات کہ جو لوگ اوپر آئے، جن کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت تھی، وہ نظریاتی لوگ نہیں تھے. ان کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار آ گیا. جب آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے تو قوموں کا زوال ہوتا ہے. جغرافیہ کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت بھی ہم ایک قوم تھے. 2 نیشن تھیوری پہ پاکستان بنا ہے نا. لیکن جب پاکستان بن گیا اور ہماری وہ آئیڈیالوجی کمزور ہو گئی، چونکہ ہمارے بڑے اور ایلڈرز مصروف ہو گئے ایڈمنسٹریشن میں، اور وہ رومانٹک آئیڈیل جس پہ ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ کمزور ہو گیا. پھر ہمیں 71 کی مار پڑی. بڑی سخت تکلیف چوٹ تھی ہمارے لیے. لیکن 71 سے لے کر آج تک ہماری جیوگرافی اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ کے فضل سے اس جیوگرافی کو اب چھوٹا نہیں ہونا، یہ بڑھے گی. فکر نہ کرو، کوئی پاکستان نہیں ٹوٹ رہا. اللہ کا احسان ہے. پرابلمز ہیں، مشکلیں ہیں، اور ان ساروں کا علاج ایک ہی ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرو. اللہ سے وقت نے کیے ہوئے وعدے جو تھے، جو ہمارے بڑوں نے کیے تھے، آپ لوگوں کو پاکستان بنانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی ہے. آپ لوگوں کو ہجرت نہیں کرنی پڑی. آپ لوگ بھوکے نہیں سوتے. آپ لوگ ٹینٹوں میں نہیں رہے ہو. آپ لوگوں نے قربانیاں اور سیکریفائسز نہیں دیکھی ہیں ابھی تک. مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب کہ اس وقت کو، اس رحمتوں اور نعمتوں کو، اس آزادی کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دینا. اس کو اٹھانا آپ پر واجب ہے، ورنہ بہت بڑی خیانت کرو گے اس امت کے ساتھ. کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نظر پاکستان پر ہے اور پاکستان کی نگاہ آپ لوگوں پر ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا. اللہ نے آپ کے پیٹ بھرے، آپ کو عزت اور آبرو دی ہے، بھوکے نہیں سوتے ہو، گھروں پہ چھتیں ہیں، ماشاءاللہ دنیا جہان کی عافیت ہے. آپ اس ملک کے اشرافیہ میں سے ہو، ایلیٹ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے چلو. وقت ضائع ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ہم روئیں گے نہیں، بٹ ویل میک دس فلیگ، ویل ریز دس فلیگ ونس اگین ہائر اینڈ ہائر انشاءاللہ. اینڈ سو اٹ از ڈیسٹنڈ، جسٹ بی پارٹ آف اٹ. کوشچن آنسر کا سیشن جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد جیسے ہی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم یہیں سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ویورز. بتاتے چلے ہم آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس کی اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ ترتیب دی گئی ہے 23 مارچ، اور پاکستان کی جو براس ٹیکس کی فیکٹ جو تھیم ہے پاکستان ایک عشق ایک جنون، اس کے حوالے سے سوالات جوابات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلا سوال کیا ہے. سر کوشچن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تاریخ ہسٹری کی ایک صحیح جو آپ کی اچھی تاریخ ہے اس کو دیکھیں، آپ رانگ سائڈ پہ نہیں جائیں تاریخ پہ. اور جو سر جو ہسٹری میں بکس میں پڑھتا ہوں یا جو ایک ریئل ہسٹری ہے جس میں دیکھتا ہوں کہ 20 یا 30 سال میں پاکستان کا ایک ایکول پارٹ وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ایسٹ پاکستان الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ 4 ایلیگل ملٹری کوز میں پاکستان کے اوپر دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سر کیسے جسٹیفائی کریں؟ یا ہماری آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ تھی پاکستان کی تو ایسٹ پاکستان سر کیوں ہم سے جدا ہو گیا؟ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جو کانکویسٹ کی تھی مسلمانوں نے، آپ کی یورپین پینسولا پہ گئے تھے، اسپین پہ گئے تھے، اس پہ گئے تھے. اور سر جو بڑی سویلائزیشنس ہیں، یورپین سویلائزیشن لائک انگلینڈ، لائک فرانس، جرمنی، اس کی طرف مسلمانوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ اور سر تیسرا کوشچن یہ کہ
ایک انتھوزیازم میں فیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک عشق ہے پاکستان, ایک جنون ہے, ٹھیک ہے, پر فار انسٹنس آئی ایم اے ہندو, فار انسٹنس آئی ایم کرسچن, بٹ آئی ایم اے پاکستانی. تو میں ان اسلام کی باتوں سے سر میں کیسے وہ انسپائر ہوں گا؟ بیٹا پاکستان نہ تو ڈکٹیٹرشپ کے لیے بنایا تھا ہم نے اور نہ ہی ڈیموکریسی کے لیے بنایا تھا. جب پاکستان ہم نے بنایا تھا نا تو علامہ اقبال کے آئیڈیلز پہ بنایا تھا. یہ جو آج آپ کو سیاستدان سکھاتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کا علاج ہے, جھوٹ بولتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامہ اقبال سے بڑا دانشور نہیں ہے. علامہ اقبال نے جمہوریت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی, دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ کو بھی اڑا کے رکھ دیا تھا. ہم کافر نہیں ہیں بچے, ہمارے پاس اپنا دین موجود ہے, اور ہمارے دین میں ایک نیا نظام حکومت ہے جس کو اقبال نے اسپرچل ڈیموکریسی کہا تھا یا بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کہا ہے. ہمارے ہاں ویسا عدل ہوتا ہے کہ سیدنا عمر سے بھی ایک بڑھیا پوچھ سکتی ہے کہ عمر آپ 2 چادریں کہاں سے لائیں. اور ہمارے ہاں ایسے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی طرح کہ جو پورے پورے ملکوں کو فتح کر کے معاف کر دیتے ہیں ان کے دشمنوں کو, اور وہاں کی عیسائی عورت کا بچہ گم جائے تو سلطان صلاح الدین آنسوؤں سے روتا ہے. اس سے بہتر کوئی مثال انصاف کی کائنات میں کوئی پیش کر سکے. تو ہماری سب سے بڑی دقت یہ ہوئی کہ ہم نے جس آئیڈیالوجی پر پاکستان بنایا تھا اس کو ہم گما بیٹھے تھے. اس لیے فساد ہیں, ڈیموکریسی بھی فساد ہے, ڈکٹیٹرشپ بھی فساد ہے. قائد اعظم نے جب آخری تقریر کی ہے کراچی میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع کے اوپر, قائد اعظم نے کہا, جن کو دنیا سیکولر کہتی ہے, قائد اعظم نے کہا ہے کہ مغرب کا اکنامک ماڈل جس کی بنیاد بینکنگ سسٹم کے اوپر ہے, اس نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا, دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا, اور اس دنیا کی فلاح اس میں ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کی طرف جائے, ورنہ انسانیت تباہ ہو کے رہ جائے گی. اسلام کا معاشی نظام جس کی بنیاد بیت المال کے اوپر ہے, بینکنگ پہ نہیں. اسی طرح ہم کو ایک نیا آرڈر چاہیے, نیا آئیڈیالوجیکل آرڈر, وہ جو ہم بھول بیٹھے, جو ہم گما بیٹھے تھے, جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے جس کا. اس ملک پر عدل کی ضرورت ہے, انصاف, محبت, پیار, ایسی محبت, ایسا حکمران جس کو نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو, جاں پر سوز ہو, چاہے وہ جمہوری طریقے سے آئے یا فوجی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک وہ اللہ اس کے رسول کا حکم قائم کرے, انصاف قائم کرے, عدل قائم کرے, آپ کی عزت اور آبرو اور غیرت کی حفاظت کرے, اور آپ کے دشمنوں کے سامنے چٹان بن کے کھڑا ہو کہ آپ سکون سے اپنے گھروں میں آرام سے رہ سکے. کسی قرآن میں نہیں لکھا اس ڈیموکریسی کے ذریعے اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا. پہلی بات, جس وقت مسلمانوں نے اعلیٰ ترین تہذیب بنائی دنیا میں, جس وقت اسپین میں ایک ایک گلی پہ رات کے وقت چراغاں کیا جاتا تھا, سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی, جسٹس تھا, عدل تھا, انصاف تھا, یہودیوں اور عیسائیوں کو اتنی پناہ ملتی تھی کہ دنیا میں انہیں کہیں پناہ نہیں تھی. پوری عیسائی دنیا میں یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا, مسلمانوں کے یہاں یہ پناہ حاصل کیا کرتے تھے. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جب اسپین سے نکالا گیا مسلمانوں کو اور یہودیوں کو اسپینش انکویزیشن کے بعد, تو یہودی خلافت عثمانیہ میں آ کے پناہ لیا کرتے تھے. اور دوسری بات, وہ تمام ٹیکنالوجی اور سائنسز جو ہمارے پاس تھی وہ تو یورپ آیا کرتا تھا, مڈل ایسٹ میں, بغداد میں, دمشق میں اور اندلسیہ میں پڑھنے کے لیے. اور وہ حال لٹرلی یہ تھا, پورا یورپ ڈارک ایجز میں تھا. وہاں پلیگ کی وجہ سے, غلاظت کی وجہ سے, لنڈن اور پیرس اور فرانس میں آپ گاڑی گلیوں میں گدھا گاڑی, گھوڑا گاڑی نہیں چلا سکتے تھے, انسانوں کو زندہ جلاتے تھے وہ جادوگر ڈکلیئر کر کے. لٹرلی وہ سٹون ایج میں تھے جب ہم لوگ اس وقت کے لحاظ سے چاند پہ پہنچے ہوئے تھے. ایک بات ہم آپ کو بتائیں, برنارڈ شاہ سے کسی نے کہا تھا یہ کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا. آئی ایزیوم یہ برنارڈ شاہ کا اسٹیٹمنٹ ہے, بٹ نیڈس ٹو ویریفائی دس, بٹ اسٹل ون آف دا ویسٹرن فلاسفر ہو سیڈ. پوچھا گیا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, کہتے کچھ نہ ہوتا, انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. یہ تھی ہماری تہذیب. ہم یورپ کے پاس کیا لینے جاتے, کیا تھا ان کے پاس کہ ہم ان کے پاس جاتے. جب وہ ہمارے پاس آئیں اور ہماری حکومتیں جب بنی ہیں, خلافت عثمانیہ کے کئی 100 سال, اسپین کے 800, مغلوں کے 1000 سال اسلام میں, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا رویہ ان اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا رہا ہے. ایک بھی ہندو مسلم فساد تلوار کے زور پہ کسی ایک ہندو کو کبھی تاریخ میں پرسیکیوٹ کر کے مسلمان کیا گیا ہو.
ترکوں کی 400-600 سال کی خلافت عثمانیہ میں کبھی کسی ایک نان مسلم کو مجبور کیا گیا ہو کہ اپنا دین ترک کرے؟ کوئی ایک مثال کائنات میں خلافت عثمانیہ اور اندلسیہ کی؟ دیکھیے ہمارا کردار واضح ہے، ہم ثابت کر چکے ہیں، ہمیں کچھ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب مسلمان حکمران بنتے ہیں تو ہم درگزر کرتے ہیں، معافی دیتے ہیں، ہم بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہم ہر تہذیب کی مثال آپ کو دے دیتے ہیں. جب اسپین میں عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو مسلمانوں کا وجود مٹا دیا گیا. جب صلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف پہ قبضہ کیا 1.5 لاکھ مسلمانوں کو 24 گھنٹے کے اندر ذبح کیا گیا، اتنا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا تھا. اور جب 90 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ایک عیسائی حتیٰ کہ ان کے سولجرز اور نائٹس تک کو معاف کر دیا گیا. مارکیٹ میں ایک فلم ہے ہالی ووڈ کی بنائی ہوئی، کنگڈم آف ہیون، جائیے دوبارہ دیکھ لیجئے گا اس کو. ہماری تاریخ یہ کہتی ہے. اور جب انہوں نے قبضہ کیا تو کیا کیا؟ ہم نے 1000 سال حکومت کی، ان کو کبھی نہیں ہٹایا. کانگریس کو 4 سال کے لیے حکومت ملی، آپے سے باہر ہو گئے گھٹیا لوگ. And sir, coming to the third question that he asked basically کہ if you're not Muslim, آپ کیا انسپریشن ہونی چاہیے پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے؟ پھر بیٹا اس سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں آپ کو. اس ملک میں پوری ٹالرنس اور محبت اور پیار اور آزادی ہے. آپ عیسائی ہوں، آپ ہندو ہوں، آپ یہودی ہوں، جو مرضی ہوں. اگر آپ پاکستان کی ریاست سے ساتھ خیانت نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اس ملک میں رہیں گے. کیا ہمارے بزرگوں نے پہلے یہ مثالیں نہیں دی؟ یہ کیوں سوچا جاتا ہے کہ شریعت اور اسلام کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پہ تمام غیر مسلموں کو ذبح کر دیا جائے گا؟ We have never done this. This will never happen in future. اسلامک اسٹیٹ ایک عدل، محبت اور پیار کی ریاست ہوتی ہے. اگین وہی بات، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری 1400 سال کی تاریخ گواہ اس بات پہ. کوشچن آنسر کا سیشن جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد جیسے ہی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم یہیں سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے. نیکسٹ کوشچن جی، somebody from here probably, yes please. The question is that you said that Pakistan was made on the ideology of Medina when that was the state. But where did that ideology go wrong? Are we lacking in an ideology when you said that we need a new ideology, but we already have an ideology that was given to us by Iqbal. So what are we lacking in? Are we lacking in leadership or commitment to that ideology? What's lacking? When I said new ideology, اس سے ہماری مراد تھی جو آج آئیڈیالوجی ملک میں مسلط ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے اور اس آئیڈیالوجی کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے جو علامہ اقبال کی تھی. ہماری جو کمزوری اور کوتاہی ہوئی ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان آج بھی وہی ہے. ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے لیڈرز نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز، نہ جاں پرسوز. دیٹس ویئر دا کرائسس از. قومیں اپنے لیڈرز اپنی قیادت سے بنتی ہیں. ایک قائد اعظم چاہیے، لیکن اس قائد اعظم کے لیے ایک علامہ اقبال چاہیے. اور اس ایک علامہ اقبال کے لیے، کیونکہ اقبال کا مشن اور میسج اگلے کئی 100 سال تک ویلڈ ہے، جاری ہے، تو صرف اس میسج کو ریوائیو کرنا ہے. اینڈ دس از واٹ آور مشن از. پاکستان ایک عشق، ایک جنون کے تحت جو ہم جس پیغام کو لے کر اٹھے ہیں وہ کوئی نیا نہیں ہے. وہی عشق اور جنون کا پیغام ہے جس نے ہمارے بزرگوں کو دیوانہ کر دیا تھا، اس حد تک انرجائز کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک بر اعظم میں سے حصہ نکال لیا. Somebody from the front rows probably. Well, my question is that as you have said that Pakistan ek ishq, ek junoon, how would our youngsters actually get into this ideology? Because frankly speaking, right now the majority of you will agree with me that we have two options in front of us. One of them is due to the economic crisis, job ka milegi agli. اور دوسرا سوال ہے, if we want to bring a revolution, you have three oppositions, three huge oppositions. The already installed politicians, which we have in Pakistan, the feudals, and then the religious leaders. The fundamentalism, میں نہیں کہوں گا کہ fundamentalism basically is a very misinterpreted term. I mean, frankly, اس کا اصل مقصد ہے, مطلب بھی ہے, وہ آپ کو پتا ہوگا. That's probably the right way. But how can you actually motivate people کہ ان دونوں آپشنز میں سے آپ تین بڑی اپوزیشنز کو لوگے, یا پھر آپ اپنی جاب ڈھونڈو گے جا کے جہاں پہ آپ کے پاس گھر پہ کھانے کو نہیں ہے. یہاں پہ پرابلی ایز یو سیڈ دیٹ, ہم لوگوں نے جب پاکستان معاشرے سے آزاد ہوا تھا اس وقت وی وینٹ تھرو دا کانگریس رول. ڈو وی نیڈ دیٹ؟ ڈو وی نیڈ دا امیریکنس ٹو کم ان؟ بیٹا دیکھو, ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ دنیا میں جس کسی نے کوئی پازیٹو تبدیلی لائی ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ. ان میں سے جو بھی پراسرار لوگ تھے انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا کہ ہم کھائیں گے کیا. ہمارے بڑوں نے جب پاکستان بنایا تھا اور جب 40 لاکھ مسلمان رستے میں کٹے تھے ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان جا کے ہمیں کیا جابز ملیں گے. ایک جنون تھا, ایک دیوانگی تھی, ایک عشق تھا, ایک جنون تھا کہ اللہ کی تقدیر کے حصہ بن جائیں. رزق اللہ کے ذمہ ہے, آپ کی عزت اور آبرو بھی اس کے پاس ہے, آپ کی زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. یہی تو پیغام آپ کو سکھانا ہے بچوں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایک اسپرچل سپر نیچرل ڈائمینشنز کے برڈز ہوں, ایسے پرندے ہو کہ جو جبریل اور امین کے جبریل اور میکائیل اور ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہو. اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. ایک چڑیا جو صبح گھر سے نکلتی ہے وہ اپنا اس کی کوئی جاب نہیں ہوتی پھر بھی کھانا بھر کے گھر میں آتی ہے. وہ اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا. آپ اللہ کے دین کے لیے, اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو. اگر کوئی نقصان اٹھانا بھی پڑا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر چیز پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن میں تو نہیں ہوتی. اقبال نے جو بڑا خوبصورت اس پہ شعر کہا ہے کہ برتر از اندیش ہے سودو ضیاء ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگی کی حقیقت پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیشن سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہوتی. کبھی زندہ رہنا پڑتا ہے اللہ کے دین کے لیے, کبھی اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. تیرے آزاد بندوں کی, یاد رکھیے گا, اگر آزادی چاہتے ہیں اور آزادی قائم رکھنا چاہتے ہیں, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. اللہ کے آزاد بندے شیروں اور دلیروں کی طرح رہتے ہیں اور شیروں اور دلیروں کی طرح جان دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جاب کا کیا ہوگا. اوکے, ایک سوال ہم اور لے لیتے ہیں. All I have to ask is that we as individuals who are not close to being Quaid-e-Azam or Allama Iqbal, not even slightly, what do we do? As in my daily life, I can't go on creating another Pakistan. I can't even be a Muslim. What should I do as in being... Thank you. ماشاءاللہ بیٹا, ونڈرفل کوشچن. سوال یہ بچے ہم سے بہت کرتے ہیں کہ ہم ایک ذات, ایک فرد کی حیثیت سے, ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں. بیٹا پہلا کام, آپ کائناتوں میں تبدیلیاں لا سکتے ہو اپنی ذات میں. Feel proud in being a Pakistani. No matter where you are. Educate yourself. Inform yourself. Be knowledgeable. Read Iqbal. And I can promise you this. If you read Iqbal, you will not remain normal. وہ جو عشق, وہ جنون, وہ دیوانگی, وہ پاگل پن جو آپ میں پیدا ہوگا, پھر وہ آپ کو خود گائیڈ کرے گا کہ آپ نے اب دنیا میں کیا کرنا ہے. اپنے آپ کو کبھی کمزور اور کمتر نہیں سمجھنا. شاہین ہیں آپ لوگ اور شیروں, دلیروں, چیتوں کی طاقت آپ کے وجود میں. ٹیپو سلطان کو یاد رکھیے گا. یعنی سیڈ کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. A day like a lion and tiger and like a Muslim child is worth 1,000 years of kufr. May Allah be with you. Jazakallah khair. اینڈ جسٹ ایز اقبال سیڈ, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سو آئی ہوپ کہ آپ اپنے اینڈ پہ, جتنی بھی نوجوان نسل ہے وہ کوشش کرے گی کہ کچھ نہ کچھ اس ملک کے لیے ہم بھی اپنے اینڈ پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تھینک یو آل فار یور پریزنس. ویورز, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے براس ٹیکس کی اس ایپیسوڈ کو ہماری تمام ایپیسوڈز کی طرح کافی غور و فکر سے سنا ہوگا. براس ٹیکس کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے جس میں ہم مزید یونیورسٹیز کا وزٹ کریں گے. سنس وی ہیو فلون آل دا وے فرام اسلام آباد ٹو کراچی, ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر نوجوان نسل زید صاحب سے کیا سوالات کرنا چاہتی ہے. کسی اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے براس ٹیکس کی پاکستان ایک عشق ایک جنون کی 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.